گاڑی سے اتر کر خاموشی سے اندر آ گیا اور آگے پیچھے دیکھے بغیر سیدھا اپنے روم میں آ کر صوفے پہ آ کر ڈھاک گیا تھا۔ آج اس نے پہلی بار ہار کا ذائقہ چکھا تھا۔ آج وہ ایک شکست خور انسان لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ کچھ بھی کہنے کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ علی سے ایک ہی وار میں وہ مضبوط انسان ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ حالانکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے وہ بہت خوش اور مطمئن تھا، اس لیے کہ اس کے دل میں امید تھی۔ علی جی پر اسے بہت مان تھا، مگر اسے تھوڑی دیر پہلے یہ خیال چھو کر بھی نہیں گزرا کہ وہ اسے اس طرح توڑے گی، اور اس کا مان بھروسہ وہ تو کبھی بھی اس سے امید نہیں لگاتا۔ اس کی یہ آخری اور پہلی خوشی بھی مٹ گئی تھی۔ گیٹ سے اس نے روم تک کا فاصلہ اس نے نڈھال قدموں سے طے کیا۔ شیر خان کو اس کی گہری چپ سے کسی سنگین مسئلے کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ بہت نڈال نظر آ رہا تھا۔ ملازم اور گارڈ اس کی شکستہ حالت دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے۔ شیر جسے خان کی یہ حالت پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ کنپٹوں کو مسلتے ہوئے اس نے ملازم کو سگریٹ کے پیکٹ اور شراب کی بوتلیں لانے کو کہا۔ اس کے دل و دماغ میں علیزے کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ پھر چند سیکنڈ میں ہی سگریٹ کو اپنے تیکھے انابی ہونٹوں میں دبا کر لائٹر سے شعلہ دکھایا تھا اور ایک گہرا گش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا اور گلاس بھر کر ایک ہی گلاس میں چڑھا گیا۔ پھر رفتہ رفتہ سگریٹ کا دھواں اور شراب کا زہر ڈرائنگ روم میں ہی نہیں، اس کی ذات میں بھی بھرنے لگا تھا۔ ہر سو دھوئیں کے مرغولے پھیلتے جا رہے تھے اور گلاس بھرنے کی آواز کے ساتھ تنہائی رقص کرنے لگی۔ ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگتا رہا اور دھواں بڑھتا رہا۔ سگریٹ کے پیکٹ کے ساتھ ساتھ 2 بوتل بھی خالی کر چکا تھا، مگر ابھی بھی اس کے رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کچھ دنوں سے وہ سگریٹ اور شراب سے کافی حد تک کمی کر چکا تھا، جو نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ اپنی عادت اور طلب پہ کنٹرول کرنا سیکھ رہا تھا، علیزے کی وجہ سے، کیونکہ اس کی علیزے کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ مگر آج اچانک سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ اس کی سوچیں وہی باتیں وہ واپس آنے کو تیار تھی۔ اس کی شکست ذات کو اپنے دھوئیں کی لپیٹ میں لے رہے تھے اور وہ ابورا پورا دھواں میں ڈوب رہا تھا۔ میری علیزے، ہاں ہاں، سب جھوٹ، دھوکہ، فریب نکلا۔ وہ پاگلوں کی طرح خود سے باتیں کرتا ہنس رہا تھا۔ اس ہنسی میں ایک درد چھپا تھا۔ شام سے صوفے پہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا مسلسل اپنا جگر چلا رہا تھا، خود کو اذیت دے رہا تھا۔ شام سے اس کے قریب پڑا اس کا موبائل لگاتار ہونے والے وائبریشن سے تھرک رہا تھا، یوں جیسے کال کرنے والا خود تڑپ رہا ہو، مگر وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ جانے سے پہلے زکام نے جن نظروں سے علیزے کو دیکھا تھا، وہ علیزے کو خود سے بیگانہ کر گئی، توڑ کے رکھ گئے۔ اسے اس کی جاتی علیزے کو ایسا لگا جیسے اس کی دنیا اندھیری ہو گئی ہو۔ کتنی دیر وہ یوں ہی سخت کھڑی رہی۔ باپ کیا کہہ رہا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو بس یہ جانتی تھی اس کی محبت، اس کا پیار جیسے اس نے ابھی محسوس کرنا شروع کیا تھا، دور جا رہا ہے۔ زیغم پلیز میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پہلے سرگوشی میں اس کی آواز نکلی، پھر ہوش میں آتے وہ اندھا دھند وہ بے قراری سے اسے پکارتی اس کے پیچھے بھاگی، مگر وہ تو کب کا جا چکا تھا۔ گھر میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ پلیز زیغم آ جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تمہاری بیگانگی اور دوری برداشت کروں، مجھ میں اتنا جتنا حوصلہ نہیں۔ وہ اس کو کہیں بھی نہ دیکھ کر تھک کر وہیں کوریڈور کے مین ڈور کے سامنے دونوں بیٹھتے ہوئے رو پڑی تھی۔ لیکن آج کوئی بھی اسے چپ کروانے والا نہیں تھا، جو اس کی چھوٹی سی تکلیف پہ تڑپ اٹھا تھا۔ اسے تو آج اس نے خود دور کر دیا تھا۔ جو شخص اپنے باپ سے لڑ کر اس کی پوری دنیا کے سامنے اسے عزت اور مقام دیا، پھر اس نے کیا کیا ایسے انسان کے ساتھ؟ ذرکل اسے زبردستی کمرے میں لائی، جو زیغم کے پاس جانے کی ضد کر رہی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا وہ کہاں گیا ہے۔ شیر خان بھی زیغم کے ساتھ ہی تھا، جس کو ہر بات کی خبر ہوتی تھی۔ علیزے کو یوں لگ رہا تھا کہ ایک ہی رات میں رو رو کر پاگل ہو چکی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، اپنے بیڈ روم میں ہچیوں سے رو رہی تھی۔ زخم کے نہ ہونے کے تصور سے ہی جسم سے جان نکل رہی ہو، لگ رہا تھا اس کی پوری کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں بچا، اپنا سب کچھ کھو بیٹھی ہو، اور اپنی خود کی غلطی سے۔ علیزے بی بی، ذرکل نے سے آواز دی، مگر علیزے نے کوئی جواب نہیں دیا اور گھٹنوں میں منہ چھپائے ایسی ہی بیٹھی روئی گئی۔ آپ نے کل سے کچھ نہیں کہا ہے، بس کر دے رونا، خان ہم سے ناراض ہوگا، آپ کا خیال نہیں رکھا۔ خان آپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا۔
وہ کل سے بھوکی پیاسی تھی اور مسلسل روئی جا رہی تھی، جو گل کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کل شام زیغم کو آندھی طوفان بنا جاتے اور لیزے کو بھی اس کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتے دیکھ چکی تھی۔ ہاں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے، ان کی محبت کو مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، مگر اب لگتا ہے اس کی محبت اور برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے اور وہ چلے گئے، اور کل جس حال میں وہ گئے ہیں میں جانتی ہوں۔ میرے الفاظ کتنی نفرت بھرے تھے، ان کا مان بھروسہ توڑا میں نے۔ اب میں لیزے سے روتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے جانا ہوگا، اس کے پاس منانا ہوگا، اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے، اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں ان سے معافی مانگنے میں۔ وہ میرے شوہر ہیں، میں بتاؤں گی میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں۔ لیزے نے اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ بے تابی سے اٹھی اور تیزی سے آنسو پوچھتے چپل پہن کر دوپٹہ لے کر باہر کی طرف نکل گئی۔ ابھی صبح کے 7 بجے تھے جب لیزے ڈرائیور کے ساتھ زیغم کے فارم ہاؤس میں آئی۔ سلام بی بی صاحب، تمہارے صاحب کہاں ہے؟ اس نے باہر کھڑے گارڈ سے پوچھا۔ وہ تو بی بی جی آج ہی ملک سے باہر گئے ہیں۔ علیزے کا سر چکرانے لگا اس کی بات پر۔ کاکا کہاں ہے وہ؟ یہ تو نہیں پتہ بی بی، کاکا کب تک آئیں گے؟ اس کی بے چینی بڑھنے لگی۔ یہ بھی نہیں پتہ، ہم کو کچھ نہیں پتہ ہوتا بی بی صاحب کے آنے جانے کا، وہ شیر خان جانتا ہے سب۔ علیزے مایوس گھر واپس آ گئے۔ اس کا دل بے چین بے قرار تھا۔ پہلی بار محبت اور پہلی بار دوری علیزے کے لیے سب نیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، کچھ بھی نہ برداشت کر پا رہی تھی۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا زیغم کو گئے ہو، نہ اس نے اپنی کوئی خبر دی تھی اور نہ اس کا حال پوچھا تھا۔ وہ تو اسے بالکل انجان اور بیگانہ ہو بیٹھا تھا۔ اس 1 ہفتے میں کتنے ہی چکر اس کے باپ نے لگائے تھے، مگر وہ ان کے سامنے نہیں آئے۔ وہ کسی طور انہیں معاف کرنا نہیں چاہتی تھی اور خود زیغم سے معافی کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ ایئرپورٹ پر اپنے مخصوص مغرور انداز میں سرخ سفید رنگتی کے نقوش، گھنی مونچھیں، ہلکی شیو، ڈارک بلو فور پیس سوٹ میں بلیک گلاسز لگائے، آنکھوں پہ چڑھائے، وہ اپنے گارڈ کے ساتھ چلتا آ رہا تھا۔ وہ خوبصورت وجیہ، چوڑے سینے اور باڈی بلڈر جیسے ہائٹ والے نوجوان کو کتنے لوگوں نے مڑ کر اور رک کر دیکھا تھا۔ وہ ہزاروں دلوں کی دھڑکن جس کا دل صرف ایک ہی لڑکی کے لیے دھڑکتا ہے، مگر اب شاید وہ دل پتھر ہو چکا تھا۔ گلاسز میں چھپی آنکھیں ویران بنجر تھیں۔ وہ اس 1 ہفتے میں خود کو سنبھال چکا تھا اور خود کو پتھر بھی کر چکا تھا۔ اب اس میں کسی قسم کا کوئی احساس اور جذبہ باقی نہیں تھا۔ وہ پہلے والا زیغم بن کر واپس لوٹا تھا۔ محبت میں چھوٹ کھایا شخص اب وہ صرف اس درد کا حساب لینا تھا۔ اسے ایک جلاد بن کر واپس آیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا یہ جلاد کتنی دیر اس روپ میں رہتا ہے۔ علیزے کو جب پتہ چلا زیغم پاکستان آ چکا ہے اور فارم ہاؤس میں ہے تو وہ دیوانی ہوئی اس کے پاس آئی۔ یہ بھی زیغم نے جان بوجھ کر بتایا تھا اسے۔ شیر خان اسے ایک کمرے کے باہر چھوڑ گیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں قدم رکھا تو وہ سامان سجائے مزے سے بیٹھا اپنا شغل فرما رہا تھا۔ علیزے کو دیکھ کر شوق لگا، جو انسان اس کے سامنے سگریٹ تک پینا چھوڑ چکا تھا وہ شراب سجائے بیٹھا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا وہ آنے والی ہے۔ علیزے نے خود کو سنبھالا اور ہمت کر کے آگے بڑھی۔ خان میں وہ علیزے سے قریب کھڑی لفظوں کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہی تھی جب زیغم نے ایک جھٹکے سے اپنے برابر بٹھایا۔ دور سے کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہا تھا، دور سے کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب بولو۔ زیغم نے سرد آواز میں اس کے دلکش چہرے پر نظر جمائے بولا۔ علیزے ہمت جما کرتی بولی اور اس کی نگاہوں کی تپش اور کپڑوں سے اٹھتی مہک نے اسے چکرا دیا تھا۔ میں شرمندہ ہوں اپنے رویے اور الفاظ پر، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہارے ساتھ، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے وہ سب جھوٹ بولا تھا۔ وہ سر جھکائے بولی، اچھا تو پر جو 1 مہینے سے جو مجھ سے بول رہی وہ کیا تھا؟ نہیں وہ بھی جھوٹ تھا۔ اچھا تو پھر تمہارے اس انتقام کے جذبے کا کیا ہوگا؟ بابا جان اور چچا جان کے ساتھ جس کے لیے تم نے میرا ساتھ قبول کیا تھا، اس کا انداز طنزیہ تھا۔ یہ سب میری بیوقوفی سے ہوا ہے، میرے انتقام کی سوچ نے سارا کام خراب کر دیا۔ میرا یقین کرو اب کی بار جھوٹ نہیں بولی، اب میں کوئی بدلہ انتقام نہیں لینا چاہتی کسی سے۔ چچا جان سے تم نے وہ سب کیا کہا، اب کچھ اور چاہ رہی ہو تم؟ اب کی بار زیغم غصے سے تیز آواز میں بولا۔ آپ کے ساتھ رہنا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ کوئی نیا جوک ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی چال ہے؟ زیغم طنزیہ بولا، یہ میرا فیصلہ ہے، نہ کوئی چال نہ جوک۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، الوار لرزا رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیسے اسے اپنی محبت کا یقین دلائے۔
میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ مطلب مسز بیگم خان بن کر خوش آمدید آہا ہا۔ اس کا بلند کہکمہ روم میں گونج اٹھا، نہ معلوم خوشی کا تھا یا استحیا۔ اس کا انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، مگر کیوں؟ نفرت زدہ ناپسند شخص کا ساتھ کس طرح برداشت کرو گی؟ وہ بے اعتبار لہجے میں استحائی انداز میں بولا۔ نفرت کے اظہار کے لیے تمہاری زبان سے شعلے نکلتے ہیں، محبت کے اظہار کے لیے بھی پھول برساؤ۔ یقین دلا دو میری بے یقینی، بے اعتمادی کو۔ مجھے نہیں معلوم آپ کو کس طرح یقین آئے گا۔ علیزے کی دھیمی آواز سے نکلی۔ ٹھیک ہے، پھر تمہارا امتحان لیا جائے۔ کیوں؟ وہ اس کے قریب آ کر جھک کر بڑے اسٹائل سے پوچھ رہا تھا۔ میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں، علیزے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جذبے سے کہا۔ چلو پھر زیخم اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے بیک سائڈ لایا، اور یہاں اندھیرا زیادہ تھا کچھ۔ کوریڈور کے بعد لان تھا، بڑے بڑے روم کے برابر پنجرے بنے تھے۔ زیخم اسے ایک روم میں لایا اور چیئر پر بٹھا دیا، پھر ایک بٹن پریس کیا جس سے اس کے ہاتھ چیئر سے باندھ گئے۔ اس کے بعد ایک نظر سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ علیزے کے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہے، اسے یوں اکیلے باندھ کر کیا سزا دینا چاہتا ہے، مگر اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی جب شیر کی دھاڑ اسے اپنے قریب سنائی دی۔ علیزے کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اس نے اپنے بائیں جانب دیکھا تو اس کے دل دہلانے والی چیخیں آسمان کو چھونے لگی۔ ایسا لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہاں ایک وائٹ کلر کا شیر بندھا تھا، اس کا ایک پیر ہلکی سی چین سے بندھا تھا اور وہ علیزے کی طرف ہی آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شاید اس کا ایک پیر بند ہونے کی وجہ سے وہ اپنے شکار کے پاس پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے غصے سے غرانے سے لگ رہا تھا کہ کسی ٹائم یہ چین توڑ کر گولی سے علیزے پہ جھپٹ پڑے گا اور ایک سیکنڈ سے بھی پہلے اسے چیر پھاڑ کھائے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے ایک گلاس وال جس کے پار یہ شیر نہیں آ سکتا تھا۔ جب زیخم کو کسی کو چھوٹی سزا دینی ہوتی تھی تک یہاں بند کر دیتا تھا۔ علیزے حلق کے بل چلا رہی تھی، اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تو اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ مسلسل اس کی چیخوں کی آوازیں زیخم کھڑا سن رہا تھا۔ وہ تو علیزے کو اس دھوکے کی بڑی سزا دینا چاہتا تھا، مگر کیا کرتا؟ اس لڑکی کے لیے اس کا دل اس سے بغاوت پہ اتر آتا تھا، کھلی جنگ کرتا تھا۔ اب بھی اپنے لہو رنگ آنکھیں بند کے اس کی آواز پہ دشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ علیزے کیوں کیا ایسا؟ کیوں علیزے؟ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اپنا سر ہلکے ہلکے پیچھے دیوار سے ٹکرا رہا تھا۔ ایک زہریلے سانپ کی طرح علیزے کے وہ الفاظ اسے ڈس رہے تھے۔ ایک ہفتے سے وہ اس کے اندر زہر بڑھتا جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد علیزے کی آواز بند ہوئی تو اندر آیا۔ علیزے بے ہوش تھی، اس کا سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا۔ زیخم بھاگ کر اس کے پاس پہنچا، اسے اٹھا کر روم میں لایا اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں تمہیں تکلیف دے کر اپنے وجود پر درد محسوس کرتا ہوں، لیکن تمہیں معاف نہیں کر سکتا، دوبارہ بھروسہ اعتبار نہیں کر سکتا تم پر۔ علیزہ جب ہوش میں آئی تو کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ ابھی وہ اٹھ کر بیٹھی تھی جب زیخم خان ملازمہ کے ساتھ کمرہ میں آیا۔ ملازمہ اسے جوس کا گلاس دے کر چلی گئی۔ اس کے گلاس خالی کرتے زیخم نے اپنی بات شروع کی۔ دیکھو علیزہ، میں نہیں بھول پا رہا تمہارا وہ دھوکہ، فریب، جھوٹ، اس لیے تم گھر جاؤ گی اور 3 دن بعد طلاق کے پیپر آ جائیں گے تو تم آزاد ہوگی۔ دو ٹوک انداز میں سے اپنی بات کہہ کر وہ اٹھ کر باہر جانے لگا۔ جب علیزہ اپنی جان جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ بھاگ کر اس کے سامنے آئی۔ کیسا وقت آ گیا تھا جب حال کل زیخم کا تھا اب وہی علیزے کا ہو گیا۔ یہ محبت بھی بڑی ظالم چیز ہے، انسان خود پر اختیار کھو بیٹھتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ میں کیا کہہ رہی ہوں آپ سن رہے ہیں نا؟ وہ اس کے سامنے کھڑی سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ بات سنو میری علیزے۔ زیخم نے اس کے دونوں ہاتھ سختی سے پکڑے، خود کو مضبوط کرتے ہوئے سپاٹ چہرے کے ساتھ بولا، اگر تم نہیں چاہتی تو میں ابھی 3 لفظ بول کر فارغ کر دوں تو تم چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کا لہجہ سر تھا، آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ علیزے کو سامنے دیکھا اس کا وہ زہریلے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ علیزے کو ایسا لگا اگر ابھی اس کی بات نہ مانے گی تو جو وہ کہہ رہا کر گزرے گا۔ علیزے سخت سی پتھر بنی سے دیکھی گئی، اس کے چہرے پر وہ محبت، وہ فکر نظر نہیں آ رہی تھی جو ہمیشہ علیزے کے لیے ہوتی تھی۔ یہ تو پہلے والا زیخم تھا ہی نہیں، یہ تو کوئی پتھر تھا جس میں کوئی احساس، جذبہ نہیں تھا، اور یہ سب علیزے کا ہی کیا تھا۔
अलीज़े हारे हुए जौहरी की तरह आकर गाड़ी में बैठ गए। काश ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो। तुमसे दूरी मौत ही मेरे लिए सालों बाद सच्ची और बेग़र्ज़ मोहब्बत का सायका जगह था। अब वो भी नहीं रहा। अब शायद मेरे नसीब में मोहब्बत नहीं। इसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। एक बार फिर धुतकारी गई थी वो, लेकिन अब की बार इसकी गलती थी जिसका पछतावा उसे हमेशा रहने वाला था। अलीज़े हमेशा जज्बाती और जुनूनी रही है, नफ़रत के मामले में भी और मोहब्बत में भी। वो अपने ख़्यालों में गुम थी, इसे कुछ होश नहीं था कहाँ जा रही है, गाड़ी में कौन कौन साथ बैठा है। अभी वो घर से थोड़े दूर थे जब गाड़ी को एक झटका लगा और अलीज़े दरवाजे के पास गिरी। इसने सर उठाकर देखा तो देखा कुछ नज़र नहीं आया। तभी वो कुछ सहमति जब गाड़ी में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। इसके साथ अलीज़े की चीख भी दूर तक सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से ख़ास बिरयानी और खीर बनाई है। अर्शिया खुशी खुशी अपना कारनामा बताने लगी। आज संडे था और सुबह से किचन में घुसी हुई थी। आर्या ने इसे ढेर सारी चॉकलेट आइसक्रीम लाकर बना लिया था। तब से दोनों की दोस्ती चल रही थी। है फिर तो मेरी खैर नहीं आज, अरियान ने आहिस्ता से कहा। क्या कह रहे हो? आयशा को समझ नहीं आई थी, बस हल्की सी आवाज़ आई थी। नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा था तुमने इतनी मेहनत क्यों की, किचन में कितनी गर्मी होती है ना। हाँ ये तो है, मगर मैंने एक बुक में पढ़ा था बीवी के हाथ का खाने से मोहब्बत बढ़ती है। इसने मुस्कुराहट दबाते हुए अरियान को इतला दी। झूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है, ये कौन सी मशहूर की किताबें हैं जो सिर्फ तुम्हें ही मिलती हैं लतीफ़ों की। अपनी बात कहकर अर्शद ने ज़ोरदार कहकमा लगाया। क्या इसने इससे बंदा खुद एक लतीफ़ा बनकर रह जाता है। कई खाना भी इस बुक की रेसिपी से तो नहीं बनाया। आर्या ने मशकूक अंदाज में बिरयानी और खीर देखी जो कहीं से जली कुछ कच्ची लग रही थी। नहीं ये तो नेट से देखकर बनाई है, इसने गर्दन अकड़ाकर फ़ख्र से बताया। वहाँ कौन सा तुमसे कम औरतें होती हैं, वो भी यही तजुर्बात करके सामने रखती हैं। खाकर देखिए कोई तो इसे पता चले क्या जुल्म हुआ खाने के साथ। अच्छा अब ज़्यादा बातें ना बनाओ, खा के बताओ कैसी बनी है। अर्शिया खुशी से बड़े इस्तेहाक से इसे देख रही थी। सुबह से किचन में लगी हुई थी, सिर्फ इसके लिए इतनी मेहनत कर रही थी। आर्यन इसकी तरफ देखकर बड़े प्यार से देखता मुस्कुराया। इसकी खुशी को कैसे ख़त्म कर सकता था, लेकिन अपने मैदे पर भी जुल्म नहीं कर सकता था। पानी नहीं लाई तो इसने चावल निकाल कर खाने से पहले अर्शिया को याद दिलाया। ओ मैं तो भूल ही गई, इसने सर पर हाथ मारते हुए कहा। मैं लाती हूँ। अर्शद जैसे ही उठकर गई, आर्यन ने थोड़े से चावल चखे फौरन मुंह से बाहर निकाले। अजीब टेस्ट आ रहा था, कुछ जला कुछ कच्चा सा और नमक जहर जितना था। उसने जल्दी से आधी बिरयानी प्लेट में डाली और बैठ के नीचे रख दी। जब अर्शिया वापस आई तो आधी बिरयानी ख़त्म थी। अरे तुमने इतनी जल्दी खा भी ली सारी? हाँ यार तुमने बनाई थी, टेस्टी थी। अब जितनी और है वो सब भी मेरे लिए ही रख दो, किसी को नहीं देना, मैं ही खाऊंगा। सच्ची अरियान बहुत अच्छी बनी थी, क्या मैं भी टेस्ट करूं? ऐशिया का चेहरा खुशी से लाल हो गया था कि अरियान को इतनी पसंद आई इसकी बनाई हुई डिश। नहीं नहीं नहीं, वो घबरा गया। क्यों, सारी तो नहीं खा रही ना? अरियान के एकदम चिल्लाने पर वो नाराज़गी से बोली। यार इधर आओ। अरियान ने अपने करीब बिठाया इसे। ये तुमने मेरे लिए बनाया तो इस पर मेरा हक है, और जो मैं तुम्हारे लिए करूँगा इस पर तुम्हारा हक होगा ना। वो उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था और वो बहल गई। लेकिन घर वाले क्या कहेंगे, मैंने तो सबको सबको कुछ भी बनाने का मना कर दिया था। आशा को नई टेंशन हुई। ऐसे मैं बोल दूंगा कुछ बना लेगी नूरी, मुलाजिमा जाएगी। डिनर के लिए चलते हैं बाहर कहीं जहाँ तुम कहो। अरियान इसके गाल पर हाथ रखे अंगूठे से नरमी से सहलाते हुए इससे बातें कर रहा था। मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। और अरियान अब इसे अपने सीने पे गिरा इसके खूबसूरत चेहरे को छू रहा था, जो अपनी ही बातों में मगन खुश होती हंसती फरमाइश करती बोली जा रही थी। और आइसक्रीम भी। अब की बार अर्शा ने धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि अरियान की शरारतें बढ़ती जा रही थी, जिसका अर्शा को अब एहसास हुआ। इसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और सांसें तेज़ होने लगी। और अरियान, मैं इससे पहले वो अपनी बात पूरी करती, अरियान ने सोफे की बैग से इसे लगाकर खुद मुकम्मल इस पर झुका इसकी आवाज़ बंद कर चुका था। कितनी देर दोनों एक दूसरे की सांसों को और दिल की धड़कन को महसूस करते रहे। थैंक यू ब्यूटीफुल। अरियान ने से अलग होकर ऐसे इसके चेहरे के करीब मुँह किए खरगोशी में बोला। अर्शा ने अपनी शर्म से बोझल पलके उठाकर इसकी तरफ देखा, फिर फौरन झुका ली। दोनों ही एक दूसरे के दीवाने थे, मगर लड़ना नहीं छोड़ते थे। शायद ये भी प्यार का एक तरीका हो। तुम रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं। आर्यन उठकर खड़ा होता हुआ इससे बोला, जो अपनी सांस दुरुस्त करने की कोशिश कर रही थी।
खान एक बुरी खबर है। अलीज़े बीबी जिस गाड़ी में जा रही थी इसमें से किसी ने ब्लास्ट करवा दिया। पूरी गाड़ी पूरी तरह जल चुकी है। बीबी नहीं रही। क्या बकवास कर रहे हो? जान ले लूँगा तुम्हारी अगर अब इसके बारे में ये बात की। शेर खान को गिरबान से पकड़कर झंझोड़ते हुए दहाड़ा था। फिर दीवाना वार बाहर की तरफ भागा। गाड़ी निकालो। इसकी आवाज़ में शेर जैसी धार थी। गार्ड सेकंड में गाड़ी बाहर निकाल लाए। वो भागते हुए गाड़ी तक आया और ड्राइवर को बाहर निकाल कर फेंका और खुद फुल स्पीड से गाड़ी भगाते हुए इस जगह पहुंचा जहाँ अलीजे की कार थी। काम हो गया खान। कार से कूद कर ब्लास्ट होने के बाद इसने कॉल करके अपने मालिक को इत्तला दी। ठीक है, अब तुम कुछ दिनों के लिए कहीं भी गायब हो जाओ। ज़िख़म को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। ये सब मैंने करवाया है, वरना इससे पहले मैं तुम्हारी जान लूँगा। दूसरी तरफ कॉल पर बोला गया। गाड़ी को मुकम्मल जलता देकर वो आदमी एक तरफ निकल कर जाकर गायब हो गया। ज़िख़म गाड़ी फुल स्पीड से चला रहा था। स्टीयरिंग व्हील को वो यहाँ वहाँ घुमा रहा था जैसे उखाड़ के निकाल देगा। बार बार अलीज़े का चेहरा इसकी आंखों के सामने आ रहा था। कभी इसकी मिन्नतें करती, कभी डरती इससे पुकारती। ज़िख़म की आंखें आंसू ज़ब्त करने की कोशिश में अंगारा हो चुकी थी। दिल की धड़कन रुक रुक के चलती, कभी तेज़ हो जाती। कुछ गलत होने के ख्याल से इसकी रूह जिस्म से निकल रही थी। इसकी रूहें बस यही दुआ कर रहा था कि अलीज़े ठीक हो। जो इसने सुना वो सब झूठ हो। इस वक्त इसका सारा ध्यान अलीज़े की तरफ था। गाड़ी के सामने कौन कौन आ रहा था, ना इसे अपनी जान की परवाह थी ना किसी और की। कितने सिग्नल तोड़े, कितनी बार इसका एक्सीडेंट होते बचा, मगर इसे होश कहाँ था। जान तो अलीज़े की दूरी से निकली जा रही थी। इसके पीछे एक गार्ड और भी गाड़ियाँ थी। वो इसके साथ ही निकले थे ताकि कोई और नुकसान ना हो जाए, मगर वो ये नहीं जानते थे कि इसके खान की जान तो इस तोती में ही थी जिसकी मौत की खबर इसे सुनाई गई थी। वहाँ पहुँचने तक इसके हवास ठिकाने नहीं थे। गाड़ी से उतरा वहाँ और भागता हुआ इस जगह पहुँचा जहाँ अलीसे की गाड़ी जो उल्टी पड़ी चल रही थी। गाड़ी मुकम्मल तबाह हो चुकी थी। इसमें जो भी था सब जलकर राख हो चुका था। बस गाड़ी खाली बादी ही बची थी। अलीज़े अलीज़े तुम यहाँ हो ना? मैं जानता हूँ। ज़िख़म फटी आँखों से सामने अलीज़े की जलती गाड़ी देख रहा था। वो पागल हुआ हुआ था और दीवानों की तरह गाड़ी में अलीज़े का ढूँढने लगा जिससे अलीज़े अंदर ही कहीं हो। हल्के साफ नज़र आ रहा था। गाड़ी में कुछ नहीं बचा। सीट तक जल चुकी थी। कार एक कबाड़ का मंज़र पेश कर रही थी। अलीज़े अलीज़े वो ज़ोर-ज़ोर से पुकार रहा था, मगर अलीज़े हर चीज़ से गाफ़िल हो चुकी थी। इसका कहीं नामो-निशान नहीं था। इसे कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा कौन-सा ब्लास्ट था जो सब कुछ ख़त्म कर गया। अब जल्दी गाड़ी को सीधा करने की कोशिश करने लगा। शेर खान और दूसरे गार्ड इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस वक्त अलीज़े के सो कुछ नहीं सूझ रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। इसकी आंखें लाल और चेहरा लहू रंग हो गया और वो फिरने लगा था। इन लोगों के पकड़ने पर वो जख्मी शेर बना गार्ड को मारने लगा, उठा उठा कर पटक रहा था और साथ साथ चिल्ला भी रहा था। कहाँ थे तुम सब जो इसके साथ ऐसा हादसा हुआ? इस वक्त तुम लोगों को हादसे की हिफाजत करनी थी, अलीज़े की हिफाजत करनी थी। मेरे साथ क्यों थे? मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी कभी भी। वो लंबे चौड़े डील डॉल वाले आदमी को इसे उठाकर वो ज़मीन पर पटक रहा था जैसे वो कोई बच्चे हों। वो सही कह रहा था, इसे ज़रूरत नहीं। वो तो एक गार्ड जैसे 20 पे भारी था। लंदन के बड़े बड़े फाइटर्स को हराकर मेडल हासिल करने वाला कोई आम बंदा नहीं था वो। ये तो सब अपने माँ बाप की तसल्ली के लिए रखे थे इसने। जब सबको मार मार कर थक गया तो एक बार फिर अलीज़े की गाड़ी के पास भागा, मगर कुछ न मिलने पर वहीं दो दोनों बैठते हुए बेबसी से चिल्लाने लगा। अलीज़े नहीं करो, आ जाओ यार, बस अपनी इस आशिक को तड़पाना बंद करो। बस एक बार आ जाओ प्लीज़। वो आंखों से निकलते आंसू के साथ साथ अलीज़े से बातें कर रहा था। कोई पागल ही लग रहा था, मिट्टी में बैठा ऐसे खुद से बातें करता। इस वक्त वहाँ टूटे फूटे काट शेर खान ही का खड़ा था। इतने में एक मुलाजिम भागा आया। शेर खान ने व्हाइट हाउस के सब मुलाजिमों को एक फिर की तलाशी के लिए भेजा, वो भी मुकम्मल खामोशी से। इसे कुछ अजीब लग रहा था। अपने ड्राइवर की लाश थी, नाली से की, और काय भी इनकी बॉडी पार्ट भी नज़र नहीं आए थे। खान वो वहाँ बीवी साहब गिरा हुआ है। मुलाजिम ज़िख़म का जुनूनी अंदाज देखकर खौफ से कांपते बताने लगा। इसके बाद सुनकर ज़िख़म होश में आया, उसको बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। कहाँ है मेरी अलीज़े? इसे तो ज़िंदगी की नवी सुनाई थी। सबसे पहले वो मुलाजिम के इशारे पे भागा। एक जगह झाड़ी में अलीज़े बेहोश पड़ी थी, शायद गाड़ी से गिरकर ढलान की तरफ गिरी थी। आसपास जंगल और झाड़ियों की वजह से किसी को नज़र नहीं आए। इसने जल्दी से अलीज़े को अपने बाजू में उठाया।
گاڑی لاؤ جلدی، جلدی خود کو وہ بے بس تھا۔ علیزے اس کے بازو میں بے ہوش پڑی تھی، اس لیے وہ شیر خان پر دھڑا۔ علیزے کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور نہ جانے کہاں کہاں چوٹ لگی تھی اسے، اور شیر خان اس دہشت زدہ دیکھ کر جلدی سے گاڑی لایا اور وائٹ ہاؤس روانہ ہوئے۔ زخم علیزے کا سر اپنی گود میں رکھے بچوں کی طرح سے دیکھتے پکار رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ وہ اس کے سر پر باندھ چکا تھا تاکہ خون رک جائے۔ گھر آتے ہی ڈاکٹر وہیں آ گیا۔ اس نے علیزے کو چیک کرنے کے بعد ڈریسنگ کی اور دوائیاں دے کر چلا گیا۔ چلتی گاڑی سے گرنے کی وجہ سے علیزے کو کافی چوٹیں آئی تھیں اور پتھر پر سر لگنے کی وجہ سے سر میں، لیکن زیادہ گہری نہیں تھی۔ ابھی 4 5 گھنٹے بعد اسے ہوش آنا تھا۔ کون تھا وہ؟ زخم کے الفاظ میں زہریلے سانپ کی پھنکار تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے بڑے خان شبیر علی خان نے رکھا تھا۔ مجھے وہ کسی بھی حال زندہ چاہیے شیر خان، کسی بھی حالت میں زندہ جلا دوں گا، تڑپا تڑپا کر ماروں گا اس انسان کو۔ اس نے آج تک علیزے کو اچھی بری نظروں سے دیکھنے والوں کو نہیں چھوڑا تھا۔ احتشام شیرازی، خضر حیات، دونوں کا اس نے برا حال کیا تھا۔ خضر حیات کو اس نے علیزے کے کڈنیپ ہونے کے دوسرے دن اٹھوا لیا تھا۔ اپنے فارم ہاؤس میں اس کی خوب خاطر کرنے کے بعد اپنے پالتو وائٹ شیر کے ساتھ پورے 20 دن رکھا اور 20 سے گلاس اور بھی اوپر کروا دی تھی اس نے۔ اب سامنے شیر تھا اور خضر حیات۔ جب وہ پوری طرح آدھا مرا ہو گیا تب اس کے گھر کے باہر پھینکوا دیا تھا۔ اس کے باپ کی ساری کوششیں ناکام ہوئی تھی اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ عائشہ دیر سے سو کر اٹھی تھی۔ مرد حضرات آفس جا چکے تھے۔ تائی جان اس کی مما لاؤنج میں بیٹھی ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ وہ کچن میں آ گئی جہاں بھابھی ملازمہ سے کام کروا رہی تھی۔ عائشہ ملازمے کو ناشتے کا بول کر خود بھی تائی جان اپنی مما کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جب بھابھی آتی ہی بولی، تم نے سنی خوشخبری؟ کون سی؟ وہ حیرت سے بولی، ارے اس نے کہاں سنا ہوگا، یہ ناشتے پر کب تھی؟ دیکھو ذرا نورین کیسے انگلیوں پر چلاتا ہے وہ یہ لڑکا، سب کو کیسے دھڑلے سے بول دیا شادی کر کے بیرون ملک جاؤں گا۔ تائی جان ہنس کر دونوں سے ایک ساتھ مخاطب ہوئی۔ عائشہ نے ناشتہ کرتے ہوئے بھابھی کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا۔ اریان کہیں نہیں جا رہا، وہ جو شادی سے پہلے بزنس کورس کے لیے جانے کا کہہ رہا تھا وہ جھوٹ تھا، مذاق کر رہا تھا۔ بھابھی خوشی خوشی سے بتا رہی تھی انہوں نے خود اریان کی بات انجوائے کی تھی، بلکہ گھر میں سب نے کی تھی۔ اور عائشہ کا پارا آہستہ آہستہ آسمان کو پہنچ رہا تھا ان کی باتیں سن کر۔ اس کا مطلب وہ شادی دھوکہ تھا؟ اس کی صدمے میں ڈوبی آواز نکلی، کیا فضول بول رہی ہے لڑکی، دماغ تو ٹھیک ہے؟ نورین ملک نے دھل کر فوراً اسے جھاڑا۔ وہ منہ بناتی کمرے میں چلی گئی۔ ہر بار مجھے بے وقوف بنا لیتا ہے، کمینہ گندا انسان۔ عائشہ کمرے میں بیٹھی اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ کوئی آئیڈیا آئے اریان سے بدلہ لینے کا۔ اسی چکر میں 5 لیز کے پیکٹ ختم کر بیٹھی تھی۔ اریان کو پتہ تھا غصہ کرے گی، ناراض ہوگی اور وہ اسے منا لے گا، مگر عرشیہ تو نارمل تھی، نہ لڑی نہ جھگڑا۔ وہ تو ایسے بات کر رہی تھی جیسے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا ہو اریان کے جھوٹ سے۔ اریان سکون میں تھا کہ اب نہ کوئی شرارت کر سکتی ہے کیونکہ اب تو شادی شدہ ہے، اور اریان نے جلدی کی اس لیے تھی کہ عرشیہ پر مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے، مگر ابھی تک ایسے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ یار آج بہت تھک گیا ہوں، عرشی چائے بنوا دو۔ اریان آفس سے آتے ہی بیڈ پر گرنے کے انداز میں نیند دراز ہوا۔ آج بہت تھک گیا ہوں، عرشی چائے بنا دو اور کوئی سر درد کی گولی دے دو۔ اریان آفس سے آتے ہی بیڈ پر گرنے کے انداز میں نیند دراز ہوا۔ پین کلر کو مارو گولی، ایسی چیز ہے میرے پاس، اگر تمہارا سر درد سوستی یوں غائب ہو جائے گا۔ یوں عرشیہ نے اسی چٹکی بجا کر بتایا۔ ایسی کیا چیز ہے یار، جلدی کرو نا، جو کرنا ہے یہ چائے ہی لے آؤ جب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس کو کہتا ہوا اریان واش روم میں چلا گیا۔ اوکے جاؤ، بائے بائے۔ عرشیہ نے اس کے جاتے پیچھے سے ہاتھ ہلا کر لہراتے ہوئے ہائے کہا۔ اس کے چہرے پہ بڑی شرارتی مسکراہٹ تھی۔ یہ چائے پیو اور پھر میں تمہارے سر میں مالش کر دوں گی، اس کے ہاتھوں میں چائے تھماتے ہوئے بولی۔ یہ تیل میری نانی کا بنایا ہوا جادو تیل ہے، جڑی بوٹیوں کا، خاص تمہارے لیے۔ عائشہ اس کے سر میں آئل ڈالتے ہوئے اسے بتانے لگی، کیا تمہاری نانی کو دنیا سے گئے تو 10 سال ہو چکے ہیں، کیا اتنا ہی یہ پرانا ہے؟ اریان اچھل پڑا اس کی انفارمیشن سن کر۔ ارے نہیں نا، یہ نانی نے بنانا سکھایا تھا سب کو 10 سال پہلے۔ اس نے گڑبڑا کر فوراً جواب دیا، کہیں پلان فیل نہ ہو جائے۔ واو عرشی، تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے، کتنا سکون ملتا ہے، سچ میں میری ساری تھکن دور ہو گئی۔ سارا کمال اس تیل کا ہے، بس اب تم رات کو ہی واش کرنا۔ وہ تیل کو محبت سے دیکھتی ہوئی اسے سمجھانے لگی جیسے خود اس کی دادی ہو۔
تم کہاں جا رہی ہو؟ عائشہ اٹھ کر جانے لگی، جب عریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا۔ وہ یہ رکھ نے اس سے ہاتھ میں پکڑی بوتل دکھائی، خطرے کی گھنٹی اس کے آس پاس بجی۔ یہ یہاں رکھو اور تم ادھر آؤ۔ عریان نے بوتل سائڈ پہ رکھی اور اسے اپنے پاس کھینچا۔ اب عائشہ کو اس کی من مانیاں برداشت کرنی تھی۔